نبی کریم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر رمضان المبارک میں اب کی کیفیت بالکل مختلف ہو جایا کرتی تھی۔ مدینہ کی گرم ریت، سادہ سا گھر، مختصر سا سامان اور وہ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، جب رمضان آتا تو اب کی عبادت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ یہ صرف عبادت نہ تھی بلکہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کا اظہار تھا۔ اب پہلے ہی سب سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان میں اب کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل ہمیں رمضان میں قرآن کا دور کرنے آتے تو اس وقت رسول اللہ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہو جاتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی دن اب کے گھر چولہا نہ جلتا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا، لیکن جب کسی سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ یہ رمضان کا پہلا سبق ہے، اپنی بھوک سے زیادہ دوسروں کی بھوک کا احساس۔ پھر غزو بدر کو دیکھیے جو رمضان ہی میں پیش آیا۔ 313 صحابہ، نہ مناسب ساز و سامان، نہ تعداد میں برتری، مگر دلوں میں ایمان کی دولت۔ رسول اللہ نے اس روز بھی دعا اور روزے کی کیفیت میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور رات بھر سجدے میں گڑگڑاتے رہے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ رمضان صرف فاقہ کشی کا نام نہیں تھا بلکہ یقین، توکل اور قربانی کا مہینہ تھا۔ پھر فتح مکہ کو دیکھیے، جب اب فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں عاجزی تھی، لبوں پر شکر تھا۔ اب چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے مگر فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رمضان کا یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اب کا ہر رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادات کی کثرت نہیں بلکہ کردار کی بلندی کا نام ہے۔ رسول اللہ کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں، زبان اور دل کا بھی روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور برے اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ یہ حدیث ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر زبان پر قابو نہیں رکھتے، غیبت سے نہیں بچتے، غصہ نہیں چھوڑتے۔ نبی رمضان میں قیام اللیل میں اس قدر طویل نماز ادا کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ عرضرات رسول اللہ نے اب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، پھر اتنی مشقت کیوں؟ اب فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جملہ رمضان کی روح کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ شکر، عاجزی اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی، یہی رمضان کا اصل پیغام ہے۔ اب کی افطاری انتہائی سادہ ہوتی، چند کھجورے اور پانی، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو صرف پانی سے افطار فرما لیتے، مگر اس سادگی میں بھی دلوں کی امیری تھی۔ رمضان میں اب قیدیوں کو آزاد کرتے، یتیموں کا خیال رکھتے، محتاجوں کی مدد کرتے اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب کا چہرہ رمضان میں نور سے جگمگا اٹھتا، گویا رب سے تعلق اور بھی گہرا ہو گیا ہو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ مقبول ہو تو ہمیں بھی اسی سمت کو اپنانا ہوگا۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا کافی نہیں، بلکہ دل کو صاف کرنا، نیت کو خالص کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا ضروری ہے۔ شاهد ما رأى آخر رمضان شاهد على نصب نو۔ اس لیے آئیے عہد کرے کہ ہم رمضان کو نبی کریم کے انداز میں گزاریں گے، عاجزی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات دے سکتا ہے۔